اردو زبان سیل ضلع بھاگلپور کے زیر اہتمام اردو ڈائریکٹوریٹ بہار کی ہدایت پر فروغ اردو سیمینار و مشاعرہ بمقام آڈیٹوریم صبا ایگریکلچر یونیورسٹی منعقد ہوا، جس کی صدارت مولانا مفتی خورشید انور قاسمی قاضی شریعت باقا بھاگلپور نے کی، جبکہ نظامت کے فرائض حبیب مرشد خان نے انجام دیے۔ اس موقع پر مہمان خصوصی امتیاز احمد کریمی BPSC ممبر بہار، مہمان زی بقا ڈاکٹر فاروق علی وائس چانسلر چھپرا یونیورسٹی، کومل کرن سینئر ADM و اردو ضلع شاخ انچارج موجود تھے۔ دیکھیے رپورٹ۔ میرے ذہن میں جو چتر ابھرتا ہے وہ شاید یہاں اپستھت ہر شخص کے من میں ویسا ہی چتر ابھرتا ہو۔ اردو نہ صرف ایک زبان ہے بلکہ یہ مکمل تہذیب اور زندگی کا فلسفہ بھی ہے۔ اردو بھاشا ایک بہت ہی صاف ستھری، اسپشٹ اچارن، نفاست بھری ایوم لہجے کی میٹھی زبان ہے۔ اردو بھاشا کا ویاکرن، اس کی ترکیبیں، اس کے محاورے ہندی بھاشا کے ساتھ اس قدر جڑے ہیں کہ ان کو الگ کرنا ناممکن ہے۔ اس لیے منور رانا صاحب کہتے ہیں، سگی بہنوں کا جو رشتہ اردو اور ہندی میں ہے وہ کہیں دنیا کے دو زندہ زبانوں میں نہیں ملتی۔ اصل میں اردو ایوم ہندی ایک ہی ہندوی کی سگی بیٹیاں ہیں، جنہوں نے آگے چل کر الگ الگ لپیوں کو اپنایا ہے، لیکن شبدوں کا خزانہ دونوں بھاشاؤں میں اتنت ارور ہے۔ اردو زبان ہندوستان کے ایک بڑے حصے میں بولی ایوم سمجھی جاتی ہے، جس میں ہمارا پردیش بہار بھی ہے، اور خوش قسمتی سے اردو کو بہار راجیہ میں دوسری راجیہ بھاشا کا درجہ پراپت ہے، اور سمے سمے پر کئی خاص دن اردو کے حوالے سے منائے جاتے ہیں۔ آج کا سیمینار، مشاعرہ ایوم کاریہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، جس کے ذریعے ہمارا ضلع ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ اردو بھاشا کو ایک نیا مقام حاصل ہو۔ آج کے اس کاریہ کے سبھی آیوجکوں کو میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ سبھی کو یہ کاریہ پسند آئے۔ شکریہ۔ تمام ذمہ داروں کو، خاص طور پر کومل کرن صاحبہ کو، کہ انہوں نے اردو کے حوالے سے ایک بزم سجائی، ایک بزم آراستہ کی، اور ہم لوگوں کو اردو کے سلسلے میں گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ اردو زبان کے فروغ میں ہماری ذمہ داری بہت اچھا موضوع ہے۔ میں نے یہ محسوس کیا کہ جب یہ موضوع ایک سرکاری محکمے کی طرف سے، ضلع انتظامیہ کی طرف سے دیا گیا ہے ہم اردو والوں کو، تو اس کا مطلب ہے کہ ضلع انتظامیہ اردو کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ نہ صرف ضلع انتظامیہ سوچ رہی ہے بلکہ پوری سرکار سوچ رہی ہے۔ مجھے یہ کہنے میں ذرا بھی تامل نہیں ہے کہ آج سے 20 سال 25 سال پہلے اردو کے لوگ جو خدمت کرتے تھے، اردو کا جو علم بلند کیے ہوئے تھے، جھنڈا بلند کیے ہوئے تھے، وہ سب اپنی جیب سے خرچ کرتے تھے اردو کے فروغ کے لیے۔ اور آج معاملہ بالکل برعکس ہو گیا ہے۔ آج 38 اضلاع میں اس طرح کے جلسے ہو رہے ہیں، سرکار کے حوالے سے، ضلع انتظامیہ کرا رہی ہے اردو کے حوالے سے، اور یہ ہال بھرا رہتا ہے۔ جس سرکار کی اپیل پر یہ اردو والے آتے ہیں، تمام پیسے سرکار کے خرچ ہو رہے ہیں 38 اضلاع میں۔ ہم اردو والے کیا کر رہے ہیں؟ ہماری انجمنیں کیا کر رہی ہیں؟ ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر سرکار ہاتھ کھینچ لے تو معاملہ اردو کا ختم ہو جائے گا۔ ایسے جلسے کون آراستہ کرے گا؟ ہمیں کون پٹنے سے بلائے گا کہ آؤ اور یہ بتاؤ کہ اردو والے کیا کر رہے ہیں اور سرکار کیا کر رہی ہے؟ ہم کو لگتا ہے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی کہ نہ صرف سرکار اقلیتوں
فلاح پر اچھے خاصی رقم خرچ کر رہی ہے، بلکہ اردو کے فروغ پر بھی بہت اچھے پیسے خرچ کر رہی ہے، خاطر خواہ رقم خرچ کر رہی ہے۔ ہماری جیب سے ایک پیسہ نہیں لگ رہا ہے۔ آج کا یہ جلسہ جو بھاگلپور میں ہو رہا ہے، یہ تاریخی سرزمین ہے بھاگلپور کی، یہ قدیم سرزمین بھی ہے۔ ہم تمام ضلع انتظامیہ کے تمام لوگوں کو بالخصوص یہ کومل کرن محترمہ جو ہیں، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ میں ان کو سن رہا تھا، بڑی اچھی زبان بول رہی تھی، لگ رہا تھا کہ اردو بول رہی ہے۔ تو جب سرکار کی طرف سے اردو کے فروغ کے سلسلے میں کام کیا جا رہا ہے، خلوص سے سرکار لگی ہوئی ہے، ضلع انتظامیہ کے افسران لگے ہوئے ہیں، ضلع کلکٹر لگا ہوا ہے، اور تو اور مزے کی بات یہ کہ مجھے ایک لیٹر ملا میرے واٹس ایپ پر، اس میں ضلع انتظامیہ نے یعنی ضلع مجسٹریٹ نے تمام اسکول کے پرنسپل کو یہ خط لکھا کہ بھاگلپور میں فلاں تاریخ کو یعنی 15 جنوری کو ایک جلسہ ہو رہا اردو کے سلسلے میں، تو انہیں لازمی طور پر چھٹی دی جائے اور وہ تمام اساتذہ اس جلسے گاہ میں موجود رہیں۔ کیا یہ کام کرنے اردو کے حوالے سے سرکار نے کیا تھا؟ کیا ضلع انتظامیہ نے اتنی محنت کی تھی؟ ہمیں شرمندگی محسوس ہونی چاہیے کہ سرکار کے پیسے ہم خرچ کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم شرمندگی ہم کو محسوس ہوتی ہے کہ پہلے جو ہمارے اکابر تھے وہ جیبوں سے پیسہ خرچ کر کے اردو کو فروغ دیتے تھے، آج ہم سرکار سے پیسہ اردو کے حوالے سے ہم اپنے جیب میں ڈال رہے ہیں۔ یہ تو بڑی شرمندگی کی بات ہے بھائی۔ ہماری بھی تو کوئی ذمہ داریاں ہیں۔ ایک بات اور ہے، ہاں بہت سی خواتین بیٹھی ہوئی ہیں اور اساتذہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، طلبہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہم اردو والوں نے جو اکابر ہیں ہمارے اردو کے، انہوں نے جو عام اردو والے ہیں ان کو گمراہ کر رکھا، احساس کمتری میں مبتلا کر دیا۔ وہ اکثر یہ بولتے ہیں کہ اردو کو روٹی روزی سے جوڑنا چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اب اردو کس طرح سے روزی روٹی سے جڑے گی؟ اردو تو اس وقت روزی روٹی سے جڑ گئی تھی جب 17 اپریل 2021 کو بہار میں اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا۔ 17 اپریل 1981 کو جب اردو دوسری سرکاری زبان بنائی گئی اور بڑے پیمانے پر اردو عملے کی تقرری ہوئی، تو اس وقت اردو روزی روٹی سے جڑ گئی تھی۔ اردو اکیڈمیاں ہیں، اقلیتی کمیشن ہے، مدرسہ بورڈ ہے، اسکول ہے، اردو اسکول ہے، اس میں ٹیچر کا اپائنٹمنٹ ہو رہا ہے۔ ابھی آپ کے یہاں بھی جانتے ہیں اسسٹنٹ ٹرانسلیٹر اردو کے آئے ہوں گے، اسسٹنٹ ٹرانسلیٹر وہ سب آئے۔ بھائی اب کیسے اردو روزی روٹی سے جڑے گی؟ اب ہمارا یہ فرض بنتا ہے، ہم اردو والوں کا فرض بنتا ہے کہ جب سرکار اتنے بڑے پیمانے پر اردو کے سلسلے میں کام کر رہی ہے تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم سرکار کی ان کاموں کی نہ صرف تعریف کریں بلکہ اس کی تشہیر بھی کریں، اس کا پروپیگنڈا کریں، اس کو بتائیں کہ سرکار یہ کام اردو کے لیے کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتائیں کہ سرکار کو یہ کام کرنا چاہیے۔ ایک دو باتیں اور میں عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا، وہ یہ کہ سرکار کو آپ یہ بتائیے کہ اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ اس وقت کی حکومت نے تخت پر رکھ کر کے پیش نہیں کیا تھا۔ 30 برسوں تک سڑک پر لڑائی لڑی گئی تھی، 1951 جب پہلی مرتبہ دستخطی مہم چلائی گئی تھی اور لاکھوں کے دستخط کے ساتھ صدر جمہوریہ کو وہ پیش کیا گیا تھا کہ اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ بنایا گیا۔ 30 سال کی جد و جہد کے بعد 81 میں اردو دوسری سرکاری زبان بنائی گئی، تو یہ تخت پر رکھ کر کے پیش نہیں کیا ہے سرکار نے، اس کے لیے جد و جہد کی گئی ہے۔ آج بھی جد و جہد کی ضرورت ہے۔ آج بھی جس طرح سے پروفیسر عبدالمغنی، ہارون رشید صاحب، الحاج غلام سرور صاحب نے جو تحریک چلائی تھی، اسی طرح کی تحریک کی ضرورت ہے دوستو۔ اور مجھے یہ کہنے دیجئے اس جلسے گاہ سے کہ پروفیسر عبدالمغنی نے خواب میں دیکھا تھا
اور آخری انٹرویو انہوں نے مجھے دیا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اردو کو فروغ اگر دینا ہے اور سرکار سے اپنی مانگیں منوانی ہے تو آپ اردو ایکشن کمیٹی بنائیے۔ ایک اردو ایکشن کمیٹی بنا دی گئی جو ایس ایم اشرف فرید چیف ایڈیٹر قومی تنظیم کی سربراہی اور صدارت میں چل رہی ہے۔ آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اردو ایکشن کمیٹی ہو یا کوئی اس طرح کی جو تنظیمیں میں کام کر رہی ہیں، جو انجمنیں کام کر رہی ہیں، اس کا ساتھ دیجئے اور سرکار سے یہ کہیے کہ بھائی آپ نے کہا تھا اور یہ سرکولر ہے کہ تمام کام جو ہندی میں ہو رہا ہے، ہورڈنگ اگر ہندی میں ہے تو اردو میں بھی لگے گی، پوسٹر اگر سرکاری لگ رہا ہے تو ہندی میں بھی لگے گا، پمفلیٹ اور سرکولر جو جاری ہو رہا ہے سرکار سے وہ اردو میں ہی ہوگا۔ کیا سرکار ضلع انتظامیہ کے یہاں افسران بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت اچھی بات کہی فاروق علی صاحب نے بھی، بہت سی جنہیں کھولی انہوں نے کہ سرکاری نوٹیفیکیشن اردو میں شائع نہیں ہوتا، سرکاری سرکولر اردو میں شائع نہیں ہوتا، ضلع گزٹ آج تک اردو میں شائع نہیں ہوا، نہ اسٹیٹ گزٹ آج تک اردو میں شائع ہوا، کوئی ہورڈنگ جو آپ سرکار کی طرف سے دیکھتے ہیں اردو میں نہیں ہے۔ ایک طرف بہت اچھا کام کر رہی لیکن دوسرے طرف ہماری نشاندہی کی ضرورت ہے، آئینہ دکھانے کی ضرورت ہے۔ ہم نشاندہی نہیں کرتے، ہم اپنی بات سلیقے سے پہنچانا نہیں جانتے سرکار تک۔ ہم اگر سلیقے سے بات پہنچانا چاہیں تو ابھی جو حکومت چل رہی ہے، جس کے نتیش کمار وزیر اعلیٰ ہیں، بڑا صاف ذہن رکھتے ہیں، ان کو اگر آپ بتائیے، ان تک بات پہنچائی جائے، یہ سب کام سرکار کو کرنا ہے۔ یہ نوٹیفیکیشن ہے، پہلا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، اس میں یہ سب بات لکھی ہوئی ہے، تو یہ کام کیوں نہیں ہوا؟ آپ دیکھیے جتنے سرکاری تقریبات اور پروگرام ہوتے ہیں سب میں صرف اردو نظر آتا ہے۔ ایک چیز اور میں یاد کروں گا آپ سب کے سامنے، کیونکہ آپ اردو اخبارات کے قاری ہیں، آپ نے کیا محسوس کیا ہے کہ ایک زمانے میں اردو اخبارات میں اردو میں ہی اشتہارات چھپتے تھے سرکاری؟ کیا آپ کو آج کل اردو میں اشتہارات ملتا ہے سرکاری؟ سب ہندی میں ملتا ہے۔ بھائی جب سرکار اپنے منصوبوں کی تشہیر کرتی ہے تو زبان، جس زبان میں وہ اخبار نکل رہا ہے اسی زبان میں ہو جانا چاہیے۔ یہ اردو کے ساتھ سمجھے بے انتہا ناانصافی ہے۔ آپ سے یہ اپیل ہے میری کہ آپ چونکہ اردو اخبارات کے قارئین ہیں، آپ دباؤ ڈالیے نہ صرف مالکان پر بلکہ اس محکمے پر جو اشتہار جاری کرتا ہے کہ اردو اخبارات کو اردو میں ہی اشتہار چھاپنے کی وہ اجازت دے تاکہ اردو والے اشتہارات اردو میں پڑھیں۔ کہ مدارس اسلامیہ جو اردو کی بقا اور تحفظ کے مراکز و گہوارہ ہیں، ان کے قیام و استحکام کے لیے کوشاں رہنے کی ضرورت ہے اور ان کی معاونت میں پیش رہے تاکہ دینی اور علمی تشنگی کی آبیاری ممکن ہو سکے۔ لوگ غفلت برتتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ ائمہ حضرات کو بہت مختصر ایک آپ نوکر بھی نہیں رکھتے اور ان کو ان کی تنخواہ دیتے ہیں، تو اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ تو ہزاروں روپے کا موبائل اور ڈیٹا خرچ کر دیتے ہیں، لیکن ایک مدارس کے ٹیچر اور ائمہ حضرات کو کیا دیتے ہیں، اس پہ غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں سے بات ہونی چاہیے۔ خود احتسابی ضروری ہے اپنے حق کی بات کرنے سے پہلے۔ ایک اور پوائنٹ ہے کہ سرکاری اور ان سرکاری اداروں میں اردو کے نصاب کی شمولیت اور دستیابی کے لیے لسانی اور بنیادی تحریک چلانے کی، بیداری تحریک چلانے کی سمت کوششیں تیز تر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اردو کو جلا مل سکے۔ علاوہ ازیں کمیونٹی اردو تعلیم گاہ کا بھی نظم کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ نئی نسل کا اردو سے رشتہ استوار کرنے کی غرض سے جس وقتی ورکشاپ، کڈس عملگاہ، اردو مسابقتی مقابلے کے انعقاد کی ضرورت ہے۔ غزل سرائی اور اردو کیلیگرافی، بیت بازی، اخبار سازی وغیرہ کے مقابلے منعقد کیے جا سکتے ہیں تاکہ نئی نسل میں اردو کی تئیں دلچسپی اور رغبت پیدا ہو سکے۔ سرکاری اور اردو نیم سرکاری اسکیموں، پروگراموں اور اسکالرشپ وغیرہ کی جانکاری اور اس کی ترویج و اشاعت کی بھی ذمہ داری ہماری بنتی ہے۔ اردو کی درس و تدریس سے متعلق آڈیو ویڈیوز کی فراہمی، علاوہ ازیں کمپیوٹر پر اردو سافٹ ویئر سے واقفیت اور اس کی ترویج و اشاعت بھی وقت کا تقاضا ہے۔ اردو رسم الخط سب سے بڑی اہم بات جو میں ابھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ایک اور اکادمی اور اردو سے متعلق اداروں کو فعال، متحرک اور مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر اردو رسم الخط کا کثرت سے استعمال تاہم احتیاط لازمی ہے۔ دیکھیں اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جو اس پوائنٹ کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں،
کہ یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر اردو رسم الخط کا کثرت سے استعمال ضروری ہے، تاہم احتیاط لازمی ہے، ورنہ خدشہ ہے کہ غیر محتاط رویے کی وجہ سے املے، جملے اور تلفظ کی وغیرہ کی خامیاں راہ پا سکتی ہیں جو سم قاتل ہوگا اردو کے لیے۔ ایک اور پوائنٹ ہے بہت، اس کی طرف میں آپ تمام حضرات کا اور خصوصی طور پہ ہمارے صدر جلسہ خورشید احمد قاسمی صاحب، ان کی طرف میں بھول گیا تھا اور ان کا نام نہیں لے سکا تھا، معذرت کے ساتھ میں صدر جلسہ جناب خورشید احمد قاسمی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں ہمارے رونق افروز ہیں اور ہمارے جلسے کی صدارت فرما رہے ہیں۔ ایک اور پوائنٹ ہے اردو رسم الخط کا تحفظ اور اس کی وکالت۔ اردو کا رسم الخط عربی فارسی ہے، یعنی پرسو عربک ہے، لہذا اس میں ایک ہی صوت یا آواز کے لیے کئی مترادفات موجود ہیں۔ کم دنیا کی کئی زبانیں ہیں، کم زبانیں ایسی ہیں جس میں عربی اور جرمن زبانیں ہیں جن کے مترادفات بہت زیادہ ہیں، جو تلفظ میں بھی مشکل ہے لیکن اس کے مترادفات بہت ہیں۔ اور نفرتوں کی فضاؤں میں رہ کر پیار کا آسمان رکھتے ہیں، نفرتوں کی فضاؤں میں رہ کر پیار کا آسمان رکھتے ہیں، جس کے ہر لفظ میں محبت ہے، ہم وہ اردو زبان رکھتے ہیں۔ مسلمان، سکھ اور ہندو بولتا ہے، مسلمان، سکھ اور ہندو بولتا ہے کہ سر پہ چڑھ کے جادو بولتا ہے، ابھی تہذیب زندہ ہے ہماری، ابھی یہ شہر اردو بولتا ہے۔ یہ بھاگلپور اردو کا گہوارہ۔ اور حضرات، آج کی محفل جو تحفظ اردو کے لیے، فروغ اردو کے لیے ہم لوگ یہاں یکجا ہوئے ہیں اور اردو کے تئیں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنے اور کرانے کے لیے ہم لوگ یہاں مجتمع ہیں۔ اردو دنیا کی خوبصورت زبان ہے، اردو ہماری گنگا جمین تہذیب کا نشان، اردو ہماری گفتگو کی شان، اردو فخر ہندوستان، اردو ہماری مادری زبان۔ اردو جب ہماری مادری زبان ہے تو ذمہ داری نہیں بنتی، ہمارا فرض بنتا ہے۔ ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہم اس زبان کا تحفظ کریں۔ سب سے پہلے میں اردو عملہ، اردو اسٹاف سے کہوں گا کہ ذمہ داری وہیں سے شروع ہوتی ہے، آج ہم لوگ زیادہ اسی تعداد میں ہیں، کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اس کو ایک فرض سمجھ کے، اردو کا فرض سمجھ کے، مادری زبان کا فرض سمجھ کر کے آج کے دن عہد لیں کہ ہم انشاءاللہ اردو کی خدمت کریں گے۔ اردو کی روٹی اگر کھاتے ہیں تو اس کو ہم جائز کریں گے، حلال کریں گے۔ جب کوئی انتقال کسی کو ہو جاتا ہے میں شعر پڑھتا ہوں اکثر گھر پر، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پر کی خبر نہیں، اتنی بار پڑھا کہ سب لوگ بچے یاد ہوئے، موت سے کس کو رستگاری ہے جو کر ہماری باری ہے، یاد ہو گیا بچوں، یہ چمن یوں ہی رہے گا اور مرغان چمن اپنی اپنی بولیاں سب بول کر ہو جائیں گے۔ یہ میں پڑھتا ہوں تو میرے گھر کے بچے کو اشعار یاد ہو گئے۔ میں ایک طریقہ بتا رہا ہوں، آپ اپنے گھر میں غالب، اقبال، شاد، کلیم عارف کے اشعار پڑھیں، خالی سکھائیں، شوق دلائیں، کبھی کبھی بھی اخبار کی کوئی خبر پڑھ سکھائیں تو شوق بیدار ہوگا۔ ایک اور خاص بات ہے کہ اردو کو گھر میں جگہ ہے، ہم لوگوں نے اردو کو نکال دیا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ گھر میں ممی، پاپا، ڈیڈی جیسی بدعت کو، یہ جہالت کو ختم کریں اور آئندہ جو مسئلہ ہے وہ امی جان، ابو جان، ہماری جان، مامو جان، دادا جان، دادی جان، خالو جان جیسے خوبصورت اور دل نشیں الفاظ بنے۔ آپ دیکھیں کہ ان الفاظ میں رشتے کی خوشبو ہے، محبت ہے، ہم کیوں چھوڑیں گے؟ کس کی نقالی چھوڑیں گے؟ اتنی خوبصورت زبان، اتنے خوبصورت انداز، اتنا خوبصورت الفاظ، یہ چھوڑنا کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں تو اس کو پھر سے ہم لوگ اپنے گھر میں، جو نئی نسل جو پیدا ہوتی ہے، جن کی ابھی نئی نسل شروع ہو گئی، وہ اپنے بچوں کو ہرگز ممی، ڈیڈی، پاپا جیسے غیر مناسب الفاظ نہیں سکھائیں۔ اپنی زبان کا اتنا خوبصورت لفظ جس میں رشتے کی خوشبو، میں نے کہا محبت کی خوشبو ہے، اس کو لیکن یہ کہ وقت کم ہے، ہم یہ چاہیں گے کہ ایک طریقہ بتائیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اردو ختم ہو گئی، کیا ایسے چلن ہوگا، کیسے لوگ لکھیں گے؟ ہم ایک طریقہ بتاتے ہیں، الیکٹرانک ایج میں الیکٹرانک طریقہ، یہ ہمارا موبائل ہے،
इस मोबाइल में हमने कीबोर्ड उर्दू कीबोर्ड डाउनलोड किया। हम लोग बहुत हंगामा किया था, तो कपिल सिब्बल ने 1904 में उर्दू कीबोर्ड हम लोग ने दिया था। 8 तरीके का डाउनलोड करिए, किसी को मैसेज भेजते हैं, मैं कहता हूँ पैगाम जो भेजते हैं तो रोमन में नहीं लिखें, उसको आप उर्दू में लिखें। रोमन में उर्दू को लिखना उर्दू का कत्ल है। उर्दू में भेजे पैगाम, इससे उर्दू होगी आम। रोमन में उर्दू लिखना तो उर्दू का है कत्लेआम। आप कातिल ना बने, आप उर्दू को उर्दू में लिखें। जब आप लिखेंगे तो आपकी उर्दू बेहतर हो जाएगी। दूसरा कोई देखेगा वो भी कीबोर्ड से उर्दू कीबोर्ड डाउनलोड करेगा, वो भी कटर मटर लिखते लिखते उर्दू सीख जाएगा। उर्दू पढ़ने का लिखने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। उर्दू पढ़ी जाएगी और लिखी जाएगी तो उर्दू बाकी रहेगी। एक बात याद रखिए, उर्दू को नुकसान आपको पहुँचा रहे हैं। जो लोग जहाँ तकरीर कर रहा हूँ ना, तो आप मेरे घर में देखेंगे उर्दू का लिमिटेड नहीं मिलेगा, दावतनामे में उर्दू नहीं मिलेगी, विजिटिंग कार्ड में उर्दू नहीं मिलेगी, डेट ऑफ बर्थ में उर्दू नहीं मिलेगा। मुनाफिक झूठा, ऐसे लोगों से बचिए। पूरे दुनिया में जितनी जबान है, शायद ही किसी जबान को, शायद ही किसी लैंग्वेज को किसी रिलीजन से जोड़ा जाता है। ये समझ में नहीं आती बात। लैंग्वेज इज नेचुरल गिफ्ट, वो कुदरत का दिया हुआ तोहफा है। कौन बताएगा गणित किसने लिखा पहले, किसने बोला पहले, ये किसने बोला, किसने लिखा? तो किसी लैंग्वेज को किसी मजहब से जब भी आप जोड़ेंगे तो फिर वो मजहब तक और उसके मानने वालों तक महदूद हो जाता है। शायद मुल्क की तकसीम के बाद ये उर्दू के साथ हुआ है और इसे हम लोगों को कबूल करना चाहिए। हाँ, ये हुआ है, इससे उभरेंगे कैसे, उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। मैं जब सुनता हूँ छाप तिलक सब छीन रहे तो उससे नैना मिलाएंगे। उर्दू वाले हमें जानते हैं, अमीर खुसरो ने लिखा है, कैसे लिखा, कितने हजार कितने 100 साल पहले लिखा होगा। क्या उसमें आज उसी अंदाज से गाया और सुनाया जाता है? जब हम बोलते हैं लाली मेरे लाल की जीत कर गोपित लाल, लाली देखकर मैं गई मैं भी हो गई लाल। बताइए तो ये किसके जो है खान खान कौन से जवान को इस्तेमाल कर रहा है? किधर है फारसी, किधर है अरबी और किधर है? जब हम बात करते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, क्या इसमें कितने 100 साल पहले थे? आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए, 76वें साल में हम लोग हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। क्या हम इससे उबर सकेंगे? मैं कहना चाह रहा था, आज के भी जो शायर हैं, मैं बशीर बदर को बराबर सुनता हूँ। मैं तो हैवान के बारे में इंसान को पढ़ाता हूँ और उसी से यहाँ तक पहुँचा हूँ। कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। क्या हम आप ही भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, तुम जुल्म भी करते तो चर्चा नहीं होती। क्या कौन सी बात है इस जबान में? कहाँ किधर मुश्किल है, किधर से कठिनाई है समझने में। मैं जब जेएनयू में पढ़ता था तो वो उसमें चित्रहार बहुत जोरों से चलता था, 77 की बात। तो हम लोग खाना मेस में खा करके वो बैठे थे, स्टेज बनाता था, इसी तरह से सीढ़ियाँ, उसके सामने मेस में लड़का था टीवी। तो उड़ीसा का भी लड़का था, तो कुछ गाना बज रहा था तो बोला कि तो सिकवार था ना, सिकवार गिला कुछ गाना था, उसमें पूछा कि क्या है सिकवार गिला? तो बोला शिकायत समझते हो? तो बोला नहीं। तो बोले अब शिकायत नहीं समझते तो सिकवार गिला कहाँ समझते? जैसा कि उर्दू के बारे में कहा जाता है कि यह पिछड़ चुका है, तो शायद इसके जिम्मेदार हम ही लोग हैं, या जहां तक सरकार का जो काम है, हम उर्दू वालों को उस मकाम तक ले जाने में, जब तक इसको इसी जॉब से नहीं जोड़ा जाएगा, इस भाषा को
تو شاید کامیابی ہونے میں ہمیں دقت محسوس ہوگی.